یہ جون کے گرم دن کا قصہ ہے۔ مہینے کے آخری دن تھے، سو بجٹ اور کچن محدود تھے۔ ایسے میں کسی بھی مہمان کی آمد طبیعت پر گراں گزرتی تھی، وہ بھی جب ان کا مقصد قیام ہو۔ وہ بھی ایسے ہی دوپہر تھی، دن کے کھانے کا وقت تھا۔ میں کھیرے پیاز کی سلاد بنا رہی تھی۔ آج مٹر پلاؤ بنایا تھا۔ وجہ حسیب کی خواہش تھی، جو 15 روز کی چھٹی پر گھر آیا تھا۔ ساتھ میں دہی کا زیرے والا رائتا اور سبزی کا سالن تھا۔ عام دنوں میں ہم ماں بیٹیاں رات کے بچے سالن سے کام چلا لیتی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو سومی نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ انیسہ پھپھو اپنی بہو اور پوتی کے ساتھ کھڑی تھیں۔ ارے آؤ آؤ، بسم اللہ، میری ساس نے اٹھ کر استقبال کیا۔ وہ ہر مہمان کا ایسے ہی سواگت کیا کرتی۔ مہمان رب کی رحمت ہیں، اپنا رزق ساتھ لاتے ہیں۔ یہ فقرہ وہ تب کہتی جب میری پیشانی پر بل دیکھتی۔ میرا بھی کیا قصور، آمدنی محدود، مسائل زیادہ ہوں تو خوش اخلاقی عنقا ہو جاتی ہے۔ دل کی ناگواری چھپائے استقبال کیا۔ بظاہر مسکراتے ہوئے ٹھنڈے یک لال شربت سے سب کی اور اپنے مزاج کی گرمی دور کی۔ انیسہ پھپھو بہت پریشان تھی۔ وجہ ان کی پوتی کی بیماری، جو سمجھ سے بالاتر تھی۔ سب ٹیسٹ ٹھیک ہیں لیکن کھانا پینا ختم۔ حسیب کا میڈیکل کا آخری سال تھا، سو وہ اس کے پاس آئی تھی، کسی ڈاکٹر کا پتہ بتائے۔ آج بھی یہی مقصد تھا۔ میں بوکھلا گئی تھی۔ اللہ مالک ہے، اماں نے مجھے دلاسا دیا۔ روٹی پکا رہی تھی جب ساتھ والے گھر سے کھیر کا ڈونگا آیا۔ رفیق میرے شوہر، جن کا کھانا کھانے آتے روز نہیں کبھی کبھار، آج بھی حسیب کی وجہ سے آ گئے تھے۔ ساتھ آم کا تھیلا تھا، منور نے بھجوایا تھا۔ اپنے دوست کا حوالہ دیا جس کا بیٹا حسیب سے ٹیوشن پڑھتا تھا۔ میں جس دسترخوان کو محدود سمجھ رہی تھی، اس میں برکت ہو گئی تھی، اور سب نے سیر ہو کر کھایا۔ سچ ہے، برکت رویوں سے آتی ہے۔ ہر چیز مزیدار ہے بہو۔ انیسہ کو وزادار تھیں، کوئی شک نہیں۔ اچھے سلوک کا جواب دو قدم آگے بڑھا کر دیتی تھیں۔ اب بھی سومی کے ہاتھ میں 500 روپے رکھے اور سب کو ان گنت دعائیں۔ شام کو حسیب انہیں اپنے دوست کے والد کے پاس لے گیا، جو اچھے ڈاکٹر تھے۔ میں کام سمیٹ کر چائے بنا رہی تھی۔ بہو، میرے والد صاحب کہتے تھے برکت ہر چیز میں ہونی چاہیے، کھانے پینے میں، رشتہ داروں میں، اور برکت پیسوں سے نہیں آتی، یہ دعائیں اور حسن سلوک سے پیدا ہوتی ہیں۔ اماں کی باتوں پر میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میں ان خیالات سے متفق نہیں تھی۔ آج کل چمک دھمک نفسا نفسی کا دور ہے، لوگ روندے ہوئے آگے جا رہے ہیں اور پیسے کی حقیقت سے انکار نہیں، لیکن ظاہر ہے ان باتوں پر بحث ہو جاتی، سو میں خاموشی سے کام سمیٹتی رہی۔ انیسہ پھوپھو چند دن قیام پذیر رہی۔ ایسا اچھا ڈاکٹر ہے، ایک خوراک میں سے بچی کا کو آرام آ گیا۔ بچی کی طبیعت اب بہتر تھی۔ اس معصوم بچی کے چہرے کی زردی دور ہو رہی تھی۔ بہت قابل ڈاکٹر ہیں، باہر سے کئی ڈگریاں لے کر آئے ہیں، اپنا ہاسپٹل ہے۔ میں انیسہ پھوپھو کی معلومات میں اضافہ کر رہی تھی۔
وہ متاثر کن انداز میں تائید کر رہی تھیں۔ اصل چیز شفا ہے جو طبیب کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ ڈاکٹر خدا ترس ہے، کتنے غریب لوگوں کا علاج کم پیسوں میں کرتا ہے یا بالکل مفت کرتا ہے، اماں نے رسانیت سے کہا۔ لیکن دادی، حسیب بھائی کے دوست کے ابو امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں، جدید علاج، جدید مشینریز۔ میرین نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ حسیب بھی میرین سے متفق تھا، تاہم خاموشی سے رپورٹس پڑھ رہا تھا۔ کتنے ڈاکٹر ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ ہے، لیکن کیا سب کی دواؤں سے آرام آتا ہے؟ ہمارا ہنر اس کی نظر کرم کے بنا ادھورا ہے، بیکار ہے، اماں نے حسیب سے کہا۔ انیسہ پھپھو 4-5 دن سے قیام پذیر ہیں، لیکن دسترخوان میں تنگی نہ ہوئی۔ کیوں؟ کیسے؟ میں اکثر سوچتی، حالانکہ کوئی مرغ مسلم نہیں پکتے، سادہ کھانا ہی ہوتا۔ اماں بچے پر دعائیں پڑھتی تھیں۔ حسیب باقاعدگی سے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا تھا، دوا کا خیال رکھتا، یوں وہ بچی بھلی چنگی ہو گئی۔ انیسہ پھپھو ممنون تھی، ان کی بہو بھی مشکور تھی۔ اماں مطانعت سے سر ہلاتی رہیں، بس دعائیں دو میرے بچوں کو، وہ یہی کہتی۔ چند ماہ بعد انیسہ پھپھو کا فون آیا، ان کی بہو کو میرین پسند آ گئی ہے، اپنے فوجی افسر بھائی کے لیے۔ میں اور رفیق جو دن رات پریشان رہتے کہ کئی برس سے بات نہیں بن رہی تھی، اب دونوں حیران تھے کیسے قدرت نے سبب بنا دیا تھا۔ ایسے ہی آسانیاں ملتی رہیں زندگی میں، کبھی حسیب کی کامیابی کی صورت میں، سومی کی کامیابی میں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بدلے تو سوچ بھی بدل گئی۔ اماں گزر گئیں، وہ سکھ چین کا چھاؤں والا درخت، برآمدہ، تخت، کتنی عرصے اداسی میں لپٹے رہے نظر آئے۔ رفیق مہینوں ملول رہے۔ حسیب کامیاب سرجن بن چکا تھا، اس کی سوچ بدلی تو طرز زندگی بھی بدل گئی۔ وہ ہمیں پوش علاقے میں لے آیا، وہ گھر، کالونی طرز زندگی جو سوچا ہی جا سکتا تھا، اب دسترس میں تھا۔ بہو بیٹے کی پسند تھی، ڈاکٹر تھی، اس کا اپنا کلینک تھا۔ دونوں میاں بیوی کا جہاں مہنگا ترین علاج ہوتا، ہر انسان کی رسائی ممکن نہ تھی۔ سب کچھ ہوتے ہوئے کمی تھی کہاں؟ میں اکثر سوچتی۔ کچن نوکروں کے رحم و کرم پر تھا، مجھے افسوس ہوتا جب رزق ضائع جاتا۔ کیا میں بہو کو کچھ نصیحت کر سکتی ہوں؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ فر انگریزی بولتی بہو میرے سبق سن لیتی۔ میں خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ میرین کی اپنی زندگی تھی، سومی کی اپنی مصروفیت۔ میں اور رفیق پرانی باتوں سے وقت گزارتے۔ ان دنوں حسیب بہت پریشان تھا، اس کے خلاف نیب کا کیس بنا تھا، روپیہ پیسہ تعلقات بیکار تھا، الزامات سچے تھے یا جھوٹے، لیکن پریشانی کی تھی، کمی کہاں تھی؟ ٹینشن سے حسیب بیمار ہو گیا۔ دوست عزیز ملنے آئے، عجیب ہے بے ترتیبی کا عالم تھا، وقت میں کمی، پیسے میں کمی، بیکار کی مصروفیات۔ انہی دنوں ڈاکٹر بہو سے بھی کسی عورت کا کیس خراب ہو گیا، اس کے گھر والوں نے گویا دھاوا بول دیا۔
میڈیا تک بات پہنچ گئی تھی۔ یہ کیسی پریشانی تھی، سب کچھ ہو کر بھی حالات تباہی سے دوچار تھے۔ اولاد تکلیف میں ہو تو ماں باپ کیسے سکھی رہیں بھلا۔ ان دنوں میں اداسی اور دکھ سے دوچار تھی، کتنی برکت تھی آسانی جب تک اماں آپ زندہ تھیں۔ دو آنسو میری آنکھوں سے نکلے۔ برکت یہ لفظ جیسے اچانک زندہ ہوا تھا۔ برکت دعاؤں سے آتی ہے، حسن سلوک اور خدمت سے، یہ نظر نہیں آتی۔ اماں یہ باتیں دہراتی، کتنے لمحے زندہ ہو گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد سارے اسباق نہ جانے کہاں کھو گئے۔ میں نے سوچا حسیب معیار تو تھا، ہر بات کو پیسوں میں تولنے والا۔ بہو میری ہم مزاج دنیا داری، آہ برکت شفا آسانیاں پیسے سے نہیں آتی، بعض اوقات پیسہ بھی کام نہیں آتا۔ ہم نے مشکل سے نکلنے کا ہر حربہ آزمایا، روپیہ پیسہ، تعلقات، رشوت، سفارش، دباؤ۔ اس عاجزی سے رب کا در نہیں کھٹکھٹایا تھا، توبہ کا دامن نہیں پکڑا۔ میں اٹھی، اب ہمیں کسی بے بس سے دعا کروانی تھی، کسی غریب کا علاج کروا کر شفا درکار تھی۔ برکت چاہیے تھی، دیر سے صحیح۔ اماں کے بھولے سبق یاد آ گئے تھے۔